اللہ اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بغیر کسی تمہید اور تخیر کے چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اس آیہ مبارکہ میں، جس انسان کے اندر 3 نشانیاں ہوں اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ کون کون سی نشانی؟ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، پھر کبھی بھی وہ شک نہیں کیا کرتا۔ فرمایا دوسری نشانی صدیق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی مدد کو پیش کرتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین پہ جہاد کیا کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے۔ اب چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے پھر کبھی شک نہیں کرتا۔ حضرت ذی وقار جو ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہ کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اور معراج کی رات صبح اٹھنے کے بعد جس کے دروازے پہ ابو جاہل آئے اور آ کے یہ کہے ایک بندہ ایسے کہہ رہا ہے، تھوڑے سے وقت میں مسجد حرم سے اقصیٰ گیا اور ادھر سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور واپس بھی آ گیا، دروازہ بھی ویسے ہی تھا، پانی بھی ویسے ہی تھا، بستر بھی ویسے ہی تھا، کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ وہ کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ابو جاہل کہے تیرے نبی نے کہا ہے، پھر وہ جو سن کے جواب دیں، کہا جو عام جواب دے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ جو ایسے ابو جاہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے بغیر تصدیق کیے اگر میرے نبی نے کہا ہے تو ایسے ہو سکتا ہے، اسے صدیق نہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جو اپنے مال کے ساتھ مدد کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے، اور جو غزوہ تبوک کے دن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ کہے گھر میں صرف آپ کا اور رب کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق کی تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کے ساتھ آج مدد کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے، اور جو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سب سے پہلے اعلان کرے کہ میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس خدا کی نماز پڑھنے آیا ہوں، اور اسے تکلیف دی جائے اور اتنی تکلیف دی جائے کہ وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر جائے، جب اٹھایا جائے اٹھنے کے بعد صرف یہ کہے بتائیں تو صحیح میرے نبی کا حال کیا ہے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے چند اور نشانیاں صدیق کی بیان کی ہیں کہ صدیق کسے کہا جاتا ہے۔ میں نے وہ نشانیاں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر آپ کا ذوق اور میری سعادت ہوگی
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر ان تولوا وجوہکم، اے کائنات والو یاد رکھو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو انسان اللہ پہ، اللہ کی کتاب پہ، ملائکہ پہ، انبیاء پہ ایمان لے آتا ہے، ایمان لینے کے بعد وہ چند کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ سب سے پہلے جو اس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرتا ہے، وہ یتیموں کو دیتا ہے، وہ مسکینوں کو دیتا ہے، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرواتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، وہ انسان ایسا ہوتا ہے جو نماز بھی ادا کرتا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کر لیتا ہے پھر اس وعدے کو پورا کرتا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے پھر وہ صبر کیا کرتا ہے۔ فرمایا جس میں یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں اولئک الذین صدقوا، اسے ہی تو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب چند جملے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک ایک نشانی ہو نا اسے صدیق کہا جاتا ہے، جس میں یہ ساری نشانیاں ہوں اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جو ایمان لے آئے کس پہ؟ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، کتابوں پہ، انبیاء پہ، فرمایا وہ صدیق ہوتا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں، آپ لاتے ہیں، ہم بھی صدیق ہیں، لیکن ہم چھوٹے صدیق ہیں۔ ہم آج کے دور میں اس خدا کو مانتے ہیں، خدا کے رسول کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں۔ فرمائے جو سب سے پہلے ذوالعشیرہ کی مجلس کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کرے، مردوں میں سب سے پہلے بڑھ کے آپ کے قدموں میں جھکنا بھی چاہتا ہوں، کلمے کی سعادت بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسے صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ مال یتیموں میں، مسکینوں میں، جو ایک یتیم یا مسکین کو مال دے اسے صدیق کہا جاتا ہے، جو مکہ کے سینکڑوں یتیموں کو مال دے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اتنی تمہید باندھ کے میں اس جملے پہ آپ کو لانا چاہتا تھا۔ فرمایا وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، گردن آزاد کرواتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جو عام غلام کی گردن آزاد کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے، جو موزن اول بلال حبشی کی گردن آزاد کرے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، پھر فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرے۔ بڑی توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا، جہاں جہاں جا رہا ہے بڑی محبت کے ساتھ علی کا خون صدیق بڑھ رہا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا جو نماز قائم کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے، جو مصطفیٰ کے مصلی کا پہلا امام ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جو منکرین زکوٰۃ مسلمہ بن کذاب کی گردن کو اڑائے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جو وعدہ کر لے پورا کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ ہجرت کی رات جس کا نبی دروازے پہ دستک دینے لگے، وہ اندر سے اٹھ کے آ کے ہاتھ باندھ کے کہے یا رسول اللہ چلے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اے صدیق، آپ کیسے باہر آگے ہیں؟ ابھی تو دروازے پہ دستک ہوئی نہیں، آپ کیسے باہر آگے؟
یا رسول اللہ والموفون بعہدی اذا عاہدوا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک دن، آپ نے مجھے فرمایا تھا صدیق گھر چھوڑنا پڑے گا، میں نے کہا تھا چھوڑ دوں گا، اولاد چھوڑنی پڑے گی چھوڑ دوں گا، گھر بار قبیلہ حتیٰ کہ ہجرت کرنا پڑے گی، یا رسول اللہ کریں گے؟ فرمایا تھا آپ نے ایک دن تیرے دروازے پہ آؤں گا، پھر اس کے بعد سویا نہیں تھا، کیونکہ صدیق ہوتا ہی وہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لے تو پورا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آج جو آپ فرمائیں گے صدیق آپ کے قدموں پہ قربان فرماتا جائے گا۔ حضرات عزیز وقار، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو میرے اور آپ کے رب نے قرآن مجید میں صدیق کی بیان کی ہیں۔ سورۃ حشر سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، بے شمار آیات ذہن میں ہیں، صرف یہ آیت پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغوا فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ فرمایا جو ہجرت کر کے آئے ہیں یثرب میں یعنی مدینہ المنورہ میں، رب ان سے راضی ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الصادقون جو صدیق ہیں، جو صدیق ہیں۔ میری توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا، جو دن کے وقت ہجرت کر کے آئیں انہیں صدیق کہا جاتا ہے، جو اپنے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے ہجرت کروائے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، بہت ساری اور بھی ذہن میں آیات ہیں، یہ ساری اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صدیق آج بھی موجود ہیں، بڑے صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو مصطفیٰ کے مزاج کا ساتھی ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے قرآن کو جمع کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو ختم نبوت کا سب سے پہلا پہرے دار ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو اسلام کا سب سے پہلا خطیب ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، نبی جس کے کندھوں پہ سوار ہوں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو ٹاٹ کا لباس پہنے فرشتے اس کی سنت کو پورا کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو امت کا پہلا موذن آزاد کروائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کی بیٹی نبی کے نکاح میں آ جائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، وہ جو غار میں پہنچے تو رب کہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو غار میں 3 دن تک نبی کے روح انور کی زیارت کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کے مصلی کا پہلا امام ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ خلافت شہ بطحہ کی ابتدا صدیق، خلافت شہ بطحہ کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق، رسول پاک پہ دل سے نثار تھا صدیق، خلوص جس کا مسلم اور رہنما صدیق، وہ مقتدر وہ مکرم وہ فقر کا پیکر، وہ پاک باز وہ عابد وہ با خدا صدیق، بشر کو چاہیے جس کے لیے حیات خضر، بشر کو چاہیے جس کے لیے حیات خضر، قلیل وقت میں وہ کام کر گیا صدیق، نبی علیل تھے پوچھا بلال نے آ کر، نبی علیل تھے پوچھا بلال نے آ کر، نماز کون پڑھائے ہمیں، کہا صدیق، اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، صمیم دل سے تھا سبتین پر فدا صدیق، میں چومتا ہوں تصور میں تیرا نقش قدم، میں چومتا ہوں تصور میں تیرا نقش قدم، ہے تیرا نقش قدم منزل بقا صدیق، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر عمر ہوں،
حضرت عثمان ہوں مرتضیٰ و صدیق۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور میں اپنے معزز مہمان، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، عمر ہوں حضرت عثمان ہوں مرتضیٰ و صدیق۔ سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اپنے معزز مہمان جامعہ گجرات کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلو علیہ۔ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں ملتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ جس شخصیت کی بات میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس شخص کو واقعی خدا کے بندوں سے بہت پیار تھا، اور یہ پیار بیجا نہیں تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جو منقبت کہی گئی کہ پیار ہی پیار تھا، تو واقعی یہ بات سچ تھی کہ پیار ہی پیار تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدیق اکبر وہ ہیں، یہ ساری باتیں جو اب میں کہوں گا وہ ہارون شاہ صاحب کہہ چکے ہیں، لیکن میں اس کے تسلسل میں اس کو تھوڑا سا مزید اور ایکسپینڈ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ یار غار بننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یار غار کون ہوتا ہے، زندگی بھر کون چلتا ہے اور موت کے بعد کون ساتھ رہتا ہے، تو صدیق اکبر کا یہ خاصہ ہے کہ وہ یار غار بھی بنے، وہ زندگی میں بھی ساتھ رہے اور اپنی وفات کے بعد بھی اپنے یار کے ساتھ۔ تو سب سے اہم بات یہ کہ دیکھیں کندھوں پہ اٹھا کے نبی کو جب غار میں لے کر گئے تو وہ مقام ذرا سوچیں کہ وہ کیا مقام ہوگا کہ نبی جو ہیں وہ اس ڈر سے کہ کوئی جو پیروں کا نشان دیکھنے والا ہے وہ ان تک نہ پہنچ جائے، پنجوں پہ چل رہے تھے، تو جب تھک گئے تو آپ نے کندھوں پہ اٹھا لیا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں آپ کو لے کے جاؤں۔ غار میں پہنچے تو وہاں کی صفائی کی، اس کے بعد اپنی قمیض پھاڑی، اپنا امامہ پھاڑا اور ہر جگہ کو بالکل بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ پھر باقی رہا اور اس سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھ دی۔ اب جب ایڑی رکھ دی اور ہمارے نبی جو ہیں آپ کے زانے پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، اب ذرا سوچئے کہ وہ مقام کیسا ہوگا کہ نبی جو ہیں وہ آپ کی گود میں ہیں اور ایڑی جو ہے وہ سوراخ پہ ہے، اور اس کے بعد سانپ جو ہے وہ ڈس لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جسم میں جنبش تو آئی، لیکن یہ گوارا نہ ہوا جسم کو کہ یار کو تنگ کیا جائے۔ جب درد کی شدت بڑھی تو آنکھوں سے آنسو جو ہے ٹپکے اور وہ رخسار پہ گرے۔ آپ نے آنکھ کھولی اور کہا صدیق کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کسی موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا اپنی ایڑی ہٹا دو، یہ سانپ بھی تو میرے دیدار کے لیے بیٹھا ہے، یہ کب سے میرے دیدار کے لیے بیٹھا ہے کہ نبی آئیں گے تو میں ان کا دیدار کروں گا، اور تم نے ایڑی رکھ دی۔ تو اس کے بعد لعاب دہن لگا اور وہ درد جاتا رہا اور یہ تمام کام ہوا۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت اس صدیق کو دی کہ جب غزوے کا ٹائم آیا تو کہا اپنے گھر سے سامان لے آؤ، تو سارا سامان اٹھا کے چلے گئے اور بوری اوڑھ لی، اور جب نبی نے پوچھا کہ تم کیا چھوڑ کے آئے ہو تو جواب دیا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کا نبی چھوڑ آیا ہوں۔
تو اس دن عمر نے یہ کہا کہ آج تم مجھ سے سبقت لے گئے، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج سب سے زیادہ مال دوں گا، اور میں نے آدھا مال گھر چھوڑ دیا اور آدھا لے آیا، لیکن تم سب کچھ لے آئے، تو آج تم مجھ سے آگے نکل گئے۔ تو سوچئے کہ اس شخص کی جو بلندی ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، وہ شخص کتنا بڑا ہوگا کہ وہ پھر اپنی بیٹی بھی اپنے نبی کو دے دیتا ہے۔ وہ کتنا بڑا شخص ہوگا کہ اس نے تمام کام اپنے نبی کے لیے کیا، جو حکم ملا وہ پورا کیا، اور واقعی یہ بات سچ ہے کہ جو بات اس نے کی اس نے حقیقت پہ سچائی کے ساتھ کی اور اپنے وعدے کو پورا کیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا رحم دل شخص تھا کہ بیوہ کے گھر جا کے دودھ بھی دویا کرتا تھا، جبکہ خلیفہ اول اور دودھ دو رہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ بہت سارے کاموں کے اندر وہ سبقت لے گئے اور اس بات کو ثابت کیا کہ صدیق وہ نہیں ہوتا جو صرف صدق کرتا ہے، صدیق اکبر وہ ہوتا ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، جو مخلوق کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے وہ تمام کام کر جاتا ہے جو اس کو حکم ملائیں۔ آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ جس دن انہوں نے ٹاٹ کا وہ لباس پہنا تھا اس دن فرشتوں نے بھی لباس پہنا تھا۔ تو اللہ نے اس چیز کو کس طریقے سے جو ہے آشکار کیا ہمارے نبی کے اوپر کہ آج سارے فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر واقعی ایک قداور شخصیت کا نام ہے، اور ان کی جتنی بھی بات کی جائے وہ کم، یہاں پر ساری رات کھڑے ہو کے بات کی جائے کم، لیکن ان کی جو خصوصیات ہیں اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں اس کے اوپر بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج یہ کلمہ ہم اور آپ نہ پڑھ رہے ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں جا کر جو کچھ ظلم ان کے ساتھ ہوا اور بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک اتنا ان کے اوپر تشدد ہوا، تو انسان کو تو اپنی پڑ جاتی ہے، لیکن جب ہوش آیا تو صرف ایک ہی بات پوچھی تھی کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ دودھ پی لو، نے کہا نہیں، آپ مجھے لے کے چلیں، اور کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نبی کے پاس پہنچے۔ جب دیکھا ٹھیک ہے تو کہا الحمدللہ، اپنے بارے میں سوچا نہیں، اور پھر ہمارے نبی سے کہا کہ دعا کریں یا رسول اللہ کہ میری والدہ بھی جو ہے اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ شخصیت کیا شخصیت ہوگی، اس کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے قد کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ صدیق اکبر ہے۔ شکریہ۔ سکھائے بارگاہ مصطفیٰ کے پیچ و خم تو نے، سکھائے بارگاہ مصطفیٰ کے پیچ و خم تو نے، اللہ